أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه أما بعد. پیچھے جو آیات تلاوت کی گئی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے انفرادی اجتماعی حقوق کے ادا کرنے کی تلقین کی تھی اور بہت سی ان چیزوں سے روکا تھا جس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی بھی ہو جاتی ہے اور لوگوں کے حقوق کی حق تلفی بھی ہو جاتی ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے واسطے سے دیگر لوگوں کو آخرت کا حوالہ بھی دیا گیا تھا. اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں خاص طور پر نماز کی تاکید کی جا رہی ہے اور نماز کے سلسلے میں پاکیزگی کا جو حکم دیا گیا ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. چنانچہ ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارا، جبکہ تم نشے میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. ولا جنوبا، اور حالت جنابت میں بھی نماز کے قریب مت جاؤ، الا عابری سبیل، الا کہ مسافر ہو یا مسجد سے گزرنا ہو، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو. اسلام میں پاکیزگی کی بڑی اہمیت ہے. النظافت شطر الایمان کہا گیا، یہ پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے اور ہر نماز کے لیے پاکیزگی کا حکم دیا گیا. چہرہ، ہاتھ، پیر، وہ حصے جہاں گندگیاں لگ سکتی ہوں، جن کی آلودگی کا خدشہ ہو، ان کو صاف کرنے اور پاک کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ایسے ہی موقع موقع پر غسل کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ اس کو مشروع قرار دیا گیا ہے. اندرونی اعتبار سے بھی پاکی صفائی کی بڑی تاکید کی گئی ہے. اس لیے نماز آدمی جب پڑھتا ہے تو نماز سے پہلے وضو کرنا فرض ہے. بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوتی ہے. ایسے اندرونی طور پر بھی آدمی کو پاک اور صاف رہنے کا حکم دیا گیا ہے. ابتدائی دور میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے تو عربوں میں رواج تھا، جیسے دوسرے معاشروں میں بھی تھا، کہ شراب بالکل عام تھی، اس پر کوئی روک نہیں آئی تھی. بعد میں جب ایمان کی پختگی کا بیج ان کے دلوں میں بویا گیا اور ان پر محنت ہوئی، ایمان پختہ ہوا، اللہ کے احکام پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوا، برائیوں سے روکنے پر رکنے کا جذبہ پیدا ہوا، اس کی طاقت ان کے اندر آ گئی. تو آہستہ آہستہ اللہ نے بہت ساری برائیوں سے روکنے کا حکم دیا. ان میں سے ایک برائی شراب کی بھی تھی.
اللہ نے مرحلہ وار اس سے روکا۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا۔ پہلے تو صرف یہ کہا گیا کہ کھجور، انگور وغیرہ جو پھل ہوتے ہیں ان سے آپ لوگ نشہ بھی بناتے ہیں اور پاکیزہ رزق بھی بناتے ہیں۔ فرق کیا، جو مشروب ہوتے ہیں نشاور چیز اور غیر نشے والی چیز کے درمیان فرق کر کے اللہ نے کہا کہ کچھ نشے کے مشروب بناتے ہیں اور کچھ اچھے مشروب بناتے ہیں۔ تو گویا ابتدا میں صرف اتنا بتا دیا کہ نشے کے مقابلے میں غیر نشہ والا مشروب اچھا ہوتا ہے۔ پھر تھوڑی مدت کے بعد پھر آیت نازل ہوئی کہ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا۔ جوا ہے، شراب ہے، اس میں ظاہر طور پر کچھ نفع بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا جو گناہ ہے، اس کے جو نقصانات ہیں، وہ اس کے فائدے سے اور اس کے نفع سے بہت بڑھ کر۔ پھر اس کے بعد تیسرا جو مرحلہ آیا اس میں کہا گیا کہ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جائیے، مسجد کے قریب مت جائیے۔ پھر چوتھے مرحلے میں مستقل شراب کی ہمیشہ ہمیش کے لیے حرمت ہو گئی۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ شراب، جوا اور اس طرح کی بہت سی چیزوں کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رجس، یہ گندگیاں شیطان کے اعمال ہیں، ان سے دور رہیے۔ شیطان اس کے ذریعے سے آپس میں لڑانا چاہتا ہے، نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے، تو اس لیے پوری طرح سے الگ ہو جائیے۔ جب یہ حکم آیا تو صحابہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شراب کی مستقل حرمت کا اعلان کیا تو صحابہ نے اس پر اس طرح عمل کیا کہ گھروں میں جو شراب رکھی ہوئی تھی وہ پورے انہوں نے راستے میں، گلیوں میں جو نالیاں تھیں اس میں ڈال دی، گلیوں سے شراب بہنے لگی۔ بعض صحابہ نے لکھا ہے کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، خود حضرت انس نے لکھا ہے ہمارے گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے، وہاں شراب رکھی ہوئی تھی، میں تقسیم کر رہا تھا، جیسے ہی آیت کی حرمت آئی سب نے پھینک دیا۔ آہستہ آہستہ جب اللہ نے ان کی تربیت کی تو ان کو شراب سے الگ ہونا آسان ہو گیا۔ تو یہ آیت اسی ضمن کی ہے۔ ایک واقعہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے گھر میں دعوت تھی، تو اس وقت چونکہ شراب حرام نہیں تھی تو دعوت میں شراب بھی پی گئی۔ پھر نماز کا وقت ہو گیا تو ایک صحابی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے اور تلاوت شروع کی تو اس میں ایک کا ایک پڑھنے لگے۔ لا اعبد ما تعبدون کی جگہ، یعنی کفار سے خطاب کر کے کہا گیا، اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ آپ کہیے کہ لا اعبد ما تعبدون، تم جس کی عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، یعنی بتوں کی۔ تو غلطی سے زبان سے نکل گیا اعبد ما تعبدون، تم جس کی عبادت کرتے ہو میں بھی اس کی عبادت کرتا ہوں۔ تو اس وقت ایک کی جگہ ایک چیز پڑھنے سے کفر لازم آتا ہے، شرکی الفاظ زبان سے نکلتے ہیں، کیونکہ احساس نہیں تھا، اس لیے فوراً آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو پھر نماز کے قریب مت جاؤ۔ یہ اس وقت کی آیت تھی جب شراب مکمل طور پر حرام نہیں تھا، کہ جو تیسرا مرحلہ آیا تھا کہ نماز کے وقت مسجد میں داخل ہوتے وقت شراب مت پیو حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ نماز پڑھا رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، جو اذکار پڑھے جا رہے ہیں، جو تلاوت کی جا رہی ہے، اس کا کم از کم شعور ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو اس سے علماء نے لکھا ہے کہ نماز پڑھتے وقت ایک تو تلاوت کرنی ضروری ہے، قرآن مجید کی تلاوت سورہ فاتحہ ضروری ہے، اسی لیے کہا گیا کہ تمہیں جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو تب تک نماز
تمہاری ہوتی نہیں، اسی لیے شراب پینے سے روکا گیا کہ تمہیں خود معلوم ہو کیا تلاوت کی جا رہی ہے۔ جب کیا تلاوت کی جا رہی معلوم نہیں ہو تو کیسے نماز ہوگی؟ تو اس لیے کہا گیا کہ نماز میں تلاوت ضروری ہے۔ اور دوسری چیز یہ بتائی گئی کہ جب نماز ہم پڑھیں تو پورے ہوش و حواس کے ساتھ پڑھیں، ہمیں معلوم ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا ذکر کر رہے ہیں۔ جب یہ کیفیت نہ ہو تو پھر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اسی لیے حدیث میں بھی کہا گیا کہ اذا نعس احدکم، جب آدمی کو اونگ آ جائے تو پھر وہ نماز نہ پڑھے، اس لیے کہ تم میں سے کسی کو پتہ نہیں کہ جب وہ اونگتا رہے گا تو کیا پڑھ رہا ہوگا، کچھ کی جگہ کچھ پڑھے گا۔ تو اس لیے کہا گیا کہ جب اونگ پیدا ہو جائے، نیند کا غلبہ پیدا ہو جائے تو پھر نماز مت پڑھو۔ اس لیے نماز پڑھے گا، کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے اس کو معلوم نہیں رہے گا۔ تو اسی لیے کہا حتی تعلموا ما تقولون، تم کیا کہہ رہے ہو تمہیں خود معلوم ہو جائے، اس وقت نماز پڑھنا چاہیے، ورنہ نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ آدمی کو سونا چاہیے، سو کر اٹھنے کے بعد آدمی ذرا فریش ہو جائے اور کیا کہہ رہا ہے کیا پڑھ رہا ہے اس کا شعور ہو جانے لگے، احساس ہونے لگے، تب آدمی کو نماز پڑھنا چاہیے۔ ولا جنبا، ایسی حالت جنابت میں آدمی کی منی نکل گئی تو اس وقت بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، چاہے احتلام ہو کر ہو یا صحبت کر کے ہو۔ صحبت کرنے سے منی نکلنا بھی ضروری نہیں ہے، بہرحال حالت جنابت میں ہو تو پھر بغیر غسل کر کے پاکیزگی حاصل کیے ہوئے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ولا عابری سبیل، عابری سبیل سے بعض لوگوں نے کہا مسافر، اگر مسافر بھی ہے تو پھر نماز نہیں پڑھ، نماز پڑھ سکتا ہے تیمم کر کے، یہ بعض لوگوں نے ترجمہ کیا، لیکن امام شافعی وغیرہ نے لکھا ہے کہ عابر سبیل کا مطلب یہاں مسجد، نماز کا مطلب مسجد ہے۔ وَبِيَعُمْ وَصَلَوَاتِ، قرآن میں نماز صلاۃ کا لفظ مسجد کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، کہا کہ مسجد کے قریب مت جانا نشے کی حالت میں۔ اسی طرح سے حالت جنابت میں بھی مسجد میں نہیں جانا چاہیے، پاکیزگی حق حالت میں مسجد میں جانا چاہیے، الا ہے کہ آدمی مسجد میں ہے، احترام ہو جائے، اب مسجد سے گزرنا ضروری ہے تب گزر سکتا ہے، یا اس کے گھر کا راستہ مسجد سے ہو کر ہے، پہلے تھا صحابہ کے زمانے میں مسجد نبوی سے راستہ تھا، اگر جنابت ہو گئی غسل کرنا ہے تو مسجد سے ہو کر جا سکتا ہے، یا مسجد کے اندر پانی رکھا ہوا ہے تو پانی کو لینا ہے، تو مجبوری میں اگر گزرنے کے لیے ہے تو حالت جنابت میں مسجد سے گزر سکتا ہے، مسجد میں پھر ٹہر نہیں سکتا حتیٰ تغتسلوا، جب تک کہ آپ غسل نہ کریں، پاکیزگی حاصل نہ کریں، جب تک غسل نہ کریں حالت جنابت میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں ٹہر بھی نہیں سکتے ہیں، سوائے کہ آدمی کو اگر گزرنا ہے ضرورت کے خاطر تو گزر سکتا ہے۔ بہرحال یہاں پر یہ حکم دیا گیا کہ نماز پڑھتے وقت آدمی ہوش و حواس میں رہے، پاکیزگی کی حالت میں رہے، غسل فرض نہ ہو، مسجد میں آدمی رہے، پاکیزگی کی حالت میں رہے، اس لیے کہ سب مسجد کے احترام کا تقاضا ہے، اللہ کی رحمت جہاں نازل ہوتی ہے اور اللہ کی عبادت جہاں کی جاتی ہے اس کی عظمت ہونی چاہیے، اس کا احترام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق۔ آخر دعوانا